جیسا اس وقت افغانستان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں ان کی خبریں آ رہی ہیں دوحہ میں، اور سینئر جو عسکری آفیشلز ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کی سائیڈ کے ڈائیلاگ کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور افغانستان کی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں، یہ آؤٹ آف نو ویئر کوئی ایسا مومنٹ کا ایک فیصلہ لگتا ہے آپ کو، یا اس کے پیچھے آپ کو باقاعدہ کوئی پلاننگ نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ صاف ظاہر ہے کہ جب انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی پاکستان کے ہاتھوں، اور خود انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری اور پاکستان کے خلاف وار ڈکلیئر بغیر، ڈکلیریشن آف وار کے بغیر بارڈرز کراس کیا، ایئر سپیس کراس کی اور اسلام آباد تک آ کے گولے چلائے، تو پھر جب اس کی رسپانس کے اندر ان کو جو 6 سے 7 جہاز گرے اور تباہی ہوئی، تو انہوں نے کہا سندور آپریشن جاری رہے گا، ہم نہیں سیز فائر کریں گے۔ تو ابھی جاری وہ اس طریقے سے جی تو جی یو آر سجیسٹنگ کہ وہ افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں اپنا بدلہ لینے؟ جی آف کورس دیکھیں، وہ خود تو کر نہیں سکتے تھے بیکاز دے نیو کہ ابھی نیو نارمل کیا ہے، تو اس لیے وہ جاری رکھنے کا ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہائیبرڈ وار میں پاکستان کو انوالو کریں، بدنام کریں، ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کریں، سائبر کا جو کر سکتے ہیں کریں، ان ایڈیشن ٹو دیٹ پاکستان کی آرمی کو بلیڈ کریں، اور اس کے لیے بیسٹ جو پلیٹ فارم ہے وہ افغانستان کا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل گئے، اور ہم جب ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ، یہ آئی ایس خراسان کے ایلیمنٹ، یہ بی ایل اے، یہ مجید بریگیڈ، یہ سارے جو ہے آپ کی سرزمین سے امریکن اسلحہ جو وہ چھوڑ کے گئے تھے $7 ارب کا، اس کا بہت سا پورشن ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے۔ آپ نے سافٹ کارنر ان کے لیے رکھا ہوا ہے، یو ٹرن اے بلائنڈ آئی، تو وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ہٹائیں۔ اور بالکل ٹوٹل ایفرٹ ہوئی، آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی ہمارے تو جیسا ڈیلیگیشن انہوں گئے۔ نے کیوں نہیں کیا؟ مطلب بنیادی سوال تو یہ ہے نا کہ نظر تو سب کو آ رہا ہے 3,000 کے قریب سیولینز بھی جب سے طالبان حکومت آئی ہے افغان پاکستان بارڈر کے قریب، وہ بھی شہادت ہو چکی ہے ان کی، اس کے باوجود روکا کیوں نہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ ان کی اپنی ایک افغانیوں کی، طالبان کی سوچ ہے نا، جس کی وجہ سے ملک کو تباہ کروا کے رکھتی ہے۔ یعنی پہلے جب بات ہوئی تھی اسامہ بن لادن کی، تو پاکستان کی منت کی تھی کہ جی آپ اس پہ کمپرومائز کریں اور بیٹھیں، اور یہ وہ ان کی ایک ہٹ درمی ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہے۔ یہ کہتے ہیں اسلامک ایمریٹس آف پاکستان، ہم شریعہ ہے، ہم کوڑے بھی ماریں گے، ہاتھ بھی کاٹیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ضد میں جو پاکستان کے خلاف ہے، وہ انڈیا میں گئے، جہاں بابری مسجد کا کیا ہوا، جہاں مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے، جہاں کشمیریوں سے کیا ہو رہا ہے، تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے نا۔ اور پھر جو تو اب کیا اجیت کرنا دوول ہے، چاہیے؟ اب یہ جو سیز فائر ہے، اب 48 گھنٹے تو مکمل ہو گئے، اب آپ کو لگتا ہے کہ جو سنجیدہ ایشوز ہیں پاکستان کے، جن مطالبات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان پہ کوئی پیش رفت ممکن ہے اگر قطر اور جو ممالک ہیں اگر وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، یا بس نہیں ہو پائے گا، ایسے ہی رہے گا؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے سیز فائر تو ان کی مجبوری بھی ہے، اس کی وجہ یہ ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ساری جو ہے تقریباً 1.8 بلین کی ٹریڈ انڈیا اس کے پاکستان افغانستان کے درمیان، اور ان میں 1/3 وہ ادھر بھیجتے ہیں، 2/3 ادھر سے جاتا ہے، اور ہر چیز ان کی جاتی ہے۔ اور دوسرا ان کے، آپ نے خود کہا کہ تقریباً 3 to 4 ملین ریفیوجیز ادھر ہیں، اور ان کی ہیلتھ فیسلٹی سب کچھ کرتے ہیں، فائدے ادھر سے لیتے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہے نا کہ یہ جو متقی صاحب ہیں، یہ کوئی 9 سال کے تھے تو پاکستان میں آئے تھے، جی جی یہاں ہی پڑھے، یہاں ہی بڑے ہوئے، مطلب ہے کتنے احسانات ہیں پاکستان کی ان کے اوپر۔ اور امریکہ اور ویسٹ ٹوٹل ہم سے ناراض تھا جب وہ یہاں سے شکست ہو کے گئے، تو انہوں نے کہا ہماری شکست کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے تعاون نہیں کیا، ان کی سمپتھیز تھی ان کے ساتھ افغانیوں۔ تو ہم تو آج بھی ان کے ساتھ سمپتھی کی بات کرتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ کا انداز ہے۔ اور اجیت دوول نے کہا ہے نا، اگلے دن میں سن رہا تھا، اس نے کہا یہ مال چاہیے ان کو خرید سکتے ہیں ہم، اور ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، تو وہ لگاتے ہیں، اور ان کو وہ کر کے تو وہ لے لیتے ہیں۔ لیکن جج صاحب، جو اب ایشو ہے اس میں کہ ہم ظاہر ان کے ساتھ ڈائیلاگ بھی کر رہے ہیں، ہم ان سے بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی
جو ریاستی پالیسی کے حوالے سے ایک یکسوئی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایسی آوازیں آ رہی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں صرف ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں سافٹ بارڈرز ہونے چاہیے. اب سافٹ بارڈرز کی وجہ سے تو ہم نے اتنا نقصان اٹھایا ہے. دیکھیں یہ جو قومی سلامتی کی ایشوز ہیں نا، ہمارے پالیٹیشنز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ خدا کے واسطے جب قومی سلامتی کی بات ہوتی ہے تو پھر یکسوئی سے بات کریں، پھر ایک چھت کے نیچے بیٹھیں. جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ٹائم میں نیشنل ایکشن پلان بنایا تو جو ناراض پارٹیاں تھی ان کی مسلم لیگ کی حکومت کو اس سے سندھ میں تو نہیں تھی، تحریک انصاف والے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے، آرمی کو بھی اکٹھا کیا، سارے بیٹھ کے بات کی اور پھر either convince or get convinced اور پھر اس کے اوپر چلے. آپ تو کبھی تو کہتے ہیں کہ ہم تو سر آپ لوگ بھی آل پارٹیز کانفرنسز آپ بھی بلا لینا، آپ بھی، آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے، آپ وہاں پہ میٹنگز بلائیں نا. یہ حکومت وقت کا کام نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ٹی وی ٹاک شوز میں، پارلیمان میں بھی تو ظاہر بات ہونی چاہیے، لیکن پبلک ڈسکورس میں تو فارن پالیسی اس طرح کے سینسٹیو ایشوز کے اوپر نہیں ڈٹرمن ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ میں نے کئی دفعہ ریکمینڈ بھی کیا ہے، اور یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ضرور بات ہو، پارلیمنٹ بھی ہو، پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے اندر جو آپ کی فارن ریلیشنز کی کمیٹی ہے، جو ڈیفنس کمیٹی ہے، اس میں بیٹھ کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، پھر ہاؤس اس کو اپروو کرتا ہے، اور ایک چھت کے نیچے بیٹھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. بیان بازی یہ ان کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ ایک مطلب ہے تحریک انصاف کی حکومت انفارچونیٹلی. آپ کو پتا ہے نا، یہ بیک گراؤنڈ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ ان کا دفتر بھی کھول دیں پشاور میں، ان کو نکال بھی دیا جیلوں سے، وہ جیٹ بلیک ہارڈنڈ کرمنل تھے. تو یہ ابھی ان کو اگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے کوئی مطالبات کوئی جائز مطالبات نہیں ہے، نہ کوئی ان کی آئیڈیالوجی ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ دوسروں کے پیسے لے کے انڈیا کے ہاتھ پہ کھیلے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھے. آپ ان کو شاید کی نہریں ان کے لیے بہا دیں تو آپ ایون دین یہ وہ کام کریں گے جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ پس چلمن اگر ڈائیلاگ ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے، دعا میں بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. ہم تو کبھی بھی یہ یقین نہیں کرتے نا کہ جنگوں سے مسائل حل ہوتے ہیں. اور پھر افغانستان نیبر ہے، ہمارے ایسٹرن سائڈ کے اوپر انڈیا ہمارا دشمن ہے، تو ہم ایک اور دشمن ادھر کیوں کریٹ کریں گے؟ اس لیے ہم ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں، ان سے بھی اچھے رکھنا چاہتے ہیں، چائنا سے ہے. ایک بریف سا کامنٹ کر دیجئے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اشارہ کیا، ان کو کیا ہوا؟ وہ کیوں مارچ کے لیے آ رہے ہیں؟ کچھ آپ کو علم ہو اگر؟ نہیں دیکھیے، جو مولانا فضل الرحمان ایک منجی ہوئے سیاستدان ہیں، ان کے کو اگر مطالبات ہیں یا کوئی وہ اپنی سچویشن دینا چاہتے ہیں تو پروٹیسٹ کرنا یا جلوس نکالنا تو ہر پارٹی کا حق ہے. اور ماضی کا بھی آپ دیکھ لیں، فضل الرحمان صاحب آئے، جہاں لکیر کھینچی گئی وہاں پیچھے وہ رہے، اور ان کی لوگوں نے توڑ پھوڑ نہیں کیا. تو آئی تھنک ان کے مطالبات سننے چاہیے، اور یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ وہ جلوس نکال کے اسلام آباد کی طرف آئے. ان حالات میں جب ایک ساؤتھ ایشیا بھی اور گلوب بھی انفلکس ہے اور چینج ہو رہی ہے، ٹرانزیشن ہے، گلوبل جو یونی پولر ورلڈ ابھی ملٹی پولر ورلڈ میں جا رہی ہے، ہمارے دشمن ایکٹیو ہے، تو ملک کے اندر تو ہمیں صرف اکانومی پہ دھیان دینا ہے، ملک میں سولیڈیرٹی کو اکٹھا کرنا ہے، اور دشمن کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہماری فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ